الیکشن ہے NA-75 میں، اس میں تمام تر جو حوثیت کنڈے ہیں وہ استعمال کیے گئے. یہاں پر پیٹرول پمپ سیل کیے گئے جو ہمارے سپورٹر تھے، شادی گھر سیل کیے گئے، اسکول سیل کیے گئے. جگہ جگہ پر ہمارے جو کارنر میٹنگز تھی وہاں پر کرسیاں اٹھائی گئیں. اور اس کے علاوہ جو لوگ ہمیں بٹھاتے تھے شام کو پولیس آ کے ان کے گھر میں ان کو گرفتار کر کے لے جاتی تھی. مختلف قسم کے پرچوں میں جو نامعلوم لوگ تھے ان میں ان کو گھر لیتی تھی. اس طرح پھر 45 جو چیئرمین ہیں یونین کاؤنسل کے، انہوں نے لاہور جا کے پروٹیکٹیو بیل لی. آخرکار ایک خود ساختہ وقوع بنا کے ہمارے اوپر جب پتہ چلا ہمیں کہ یہ انفارمیشن ملی ہے کہ یہ کر رہے ہیں، تو ہم نے بھی جا کے اسلام آباد سے پروٹیکٹیو بیل لی اور اس کو پھر ایکسٹینڈ بھی کروایا. اس کے بعد بھی انہوں نے ایک اور وقوع بنایا جس کے اندر پھر مجھے فائنلی الیکشن ڈے پہ اریسٹ کر لیا. اور تمام حلقے میں ایک دہشت کی فضا. غریب لوگ ہیں بیچارے، وہ کہاں برداشت کر سکتے ہیں پولیس کیسز اور یہ ساری چیزیں. ان کے گھروں میں آئے، اتنی چیزیں توڑ پھوڑ کی ہیں، لوگوں کی فریجیں توڑ دیں، لوگوں کے ٹی وی توڑ دیے جب ان کے گھر میں رات کو جاتے تھے، دروازے ان کے توڑ دیے، تالے توڑ دیے. وہاں پر ان کی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں. تو یہ بات جب پھیلتی ہے علاقے میں کہ کس طرح سے ہوا ہے، تو پھر ظاہری بات ہے سب لوگ ایک خوف اور ہراسمنٹ کی فضا میں تھے. ہم نے الیکشن کمیشن کو لکھ کے بھی بھیجا یہ ساری ڈیٹیل، اور اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا لایا عمل نہیں ہوا. فائنلی مجھے اریسٹ کر لیا کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ جو جہاں رزلٹ کمپائل ہونے ہیں وہاں پر ریٹرننگ آفیسر کے پاس سے اگر میں وہاں ہوتا تو بڑا مشکل ہو جانا تھا مینیج کرنے. فائنلی میرا بیٹا اور میری وائف وہاں چلے گئی اور ان کو پھر گرفتار کر لیا، میرے بیٹے تک کو گرفتار کر لیا. اور ہمیں یہ لائن میں، پولیس لائن میں بند رکھا انہوں نے جب تک سے انہوں نے نوٹیفیکیشن ایشو کیا. اور سب دنیا نے دیکھا ٹی وی کے اوپر کہ شروع میں جب رات کے 3 بجے تک جو ہے مجھے برتری حاصل تھی، اس کے بعد جب میری وائف کو اور بیٹے کو اٹھا کے لے آئے ریٹرننگ افسر کے دفتر سے، تو صبح کے وقت پھر 10 بجے کے بعد انہوں نے اپنی مرضی کا رزلٹ بنایا. اور وہاں پر پریزائڈنگ افسر جو تھیں اور افسر جو تھے وہ رو کے باہر آ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ ہم سے رزلٹ جو ہے وہ لے کے سائڈ پہ پھینک دیا اور نئے کاغذوں پہ ہمارے سے سائن کروایا. بار بار لوگوں نے کہا ہے. وہاں پر موقع پر موجود جو رزلٹ لے کے جانا تھا وہ سیلڈ اینولوپس ہیں سفید نوعیت کے جو الیکشن کمیشن سے ایشو ہوئے وہ بکھرے پڑے ہوئے تھے، سیلڈ یعنی کھلے ہی نہیں تھے. وہ رزلٹ خود ہی بنا کے انہوں نے اس میں چڑھا دیا سارا کچھ. تو آپ دیکھیں احسن اقبال صاحب کو میرے خیال میں کوئی 32,000 ان کے اس رزلٹ کے تحت پڑے ہیں، اور دوسری طرف ان کا کینڈیڈیٹ تھا اس کو 24,000 پڑے ہیں PP 55 میں. یہ احسن اقبال 54 میں کھڑے تھے. تو یہ ملا جلا کے مشکل سے جو ہے نا 60,000 ووٹ بھی نہیں بنتا. اور وہ جو پچھلے دفعہ MPA کھڑے تھے انہوں نے 6,000 ووٹ لیے تھے، تو ان کو 99,000 ووٹ کہاں سے پڑ گئے تھے. مطلب ہوش مندی کی بات ہے نا کہ کوئی عقل فہم بھی جواب دے جاتی ہے اس طرح کی بات دیکھ کے. تو یہ مکمل طور پہ جو ریگ ہوا ہے، اب جان بوجھ کے وہ پروسیس بنا دیا ہے کہ جی فارم 47 ایشو ہو گیا اس لیے ریٹ نہیں ہو سکتی، تو آپ جائیں ٹریبیونل میں، وہ مطلب لمبے سلسلے کے لیے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل جو ہے نا سب سے برا الیکشن ہوا ہے. میں نے 1991 میں پہلا الیکشن لڑا تھا میں نے خود، اور اس کے بعد تقریباً 8-9 الیکشن میں لڑ چکا ہوں خود. اور بڑے آئے ہیں یہاں پر، ضیاء کا دور بھی دیکھا، مشرف کا دور بھی، سب کچھ دیکھا. اس طرح کا الیکشن کبھی نہیں ہوا اتنا برا. اور کس طرح سے یہ باقاعدہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے 100 جتی تے 100 گنڈا، یعنی اگر آپ نے سب کو پکڑ دکڑ کرنا تھا تو الیکشن ڈے شفاف کر دیتے. آپ نے الیکشن ڈے پہ بھی کیونکہ آپ کی پکڑ دکڑ کامیاب نہیں ہوئی، ووٹ آپ کے مانا ہی نہیں بات، تو پھر وہ 100 جوتے کھا لیا آپ نے، اور پھر الیکشن ڈے کے اوپر آپ نے 100 پیاز بھی کھا لیے کیونکہ آپ کو وہ بھی ریگنگ کرنی پڑی. تو کتنے افسوس کی بات ہے یہ ویسے. اور یہ 2024 ہے، یہ 1960 تو ہے نہیں. ساری دنیا دیکھ رہی ہے، جگہ جگہ سے بیانات آ رہے ہیں مختلف ممالک سے کہ جی یہ پاکستان کے بارے میں ہم بڑے کنسرنڈ ہیں. تو یہ اکانومی ٹھیک ہونی تھی. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ جو بھی یہ جماعتیں جنہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے، حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی اکنامک پلان نہیں ہے. یہ بالکل کھوکھلے ہیں. آپ دیکھنا یہ جون تک مہنگائی کہاں جاتی ہے، یہ جون تک ڈالر کہاں جاتا ہے. کسی قسم کا کوئی منصوبہ بندی نہیں ان کے پاس، اور نہ ان کو پتہ ہے. انہوں نے پرابلم آئیڈینٹیفائی ہی نہیں کر سکے، ان کو یہ سرا ہی نہیں ملا، ان کو بس ڈور سلجھا رہے ہیں. تو ان بیچاروں کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. آپ دیکھنا کیا ہوتا ہے پاکستان میں. اللہ خیر ہی کرے. سر حلقہ NA-75 کے جو 45 فارم ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہیں سر؟ جی ہمارے پاس جہاں جہاں سے مل سکتے تھے. بہت سارے تو پریزائڈنگ آفیسر نے کہہ دیا کہ ہمیں دیا ہی نہیں ہے. اور پھر جب میں خود وہاں گیا ہوں 2-3 پولنگ اسٹیشن میں وہاں نہیں تھا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں منگوایا وہ آ رہا ہے اب. اور کچھ پولنگ اسٹیشن میں گیا ہوں، انہوں نے کہا جی وہ دیا ہی نہیں ہے. تو اچانک میری آنکھ پڑ گئی 2 پولنگ اسٹیشن. میں نے کہا یہ کیا پڑا ہوا ہے، یعنی ان کو پڑھا کے بھیجا ہوا تھا. یہاں پر ریٹرننگ افسر جو ہے وہ بدلا گیا آخری رات پہ،
اور جو ریٹرننگ افسر تھا وہ ایکچولی جو آر او صاحب تھے, ابھی وہ سی ای او ہیں ورک صاحب ایجوکیشن کے یہاں ضلع نانوال کے, وہ آنسوؤں سے رو رہے تھے جب کنسالیڈیشن ہو رہی تھی رزلٹ کی کہ میں بے بس ہوں, اور انہوں نے سائن بھی نہیں کیا. اور جو اس سے پہلے اے ڈی سی جار سے صاحب تھے ریٹرننگ افسر, آپ پتہ کر لیں بے شک کہ ان کو کیوں وہ برطرف ہوئے ہیں. اور آخری رات پہ ایسا ہوتا ہے 147 پریزائڈنگ آفیسر جو ہے نا آخری منٹ پہ انہوں نے بدلے, اور یعنی لاسٹ ٹائم میں. اس لیے ان کی جو ڈسٹریبیوشن تھی الیکشن مٹیریل کی وہ صبح 4 بجے تک چلتی رہی ہے, جو ایک دن پہلے ہو جاتی ہے. لوگ جا کے پہنچ جاتے ہیں آفٹر نون میں, جہاں جہاں ان کی پولنگ وہاں پر رات رہتے ہیں, پھر وہ صبح وہ 7:30 بجے آ کے عملہ تیاری کرتا ہے اپنی, کیونکہ ہم نے کوئی پہلا الیکشن تھوڑی لڑ رہے ہیں. مطلب یہ بالکل غدر مچا ہے جی, میں کیا آپ کو بات بتاؤں.